السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، اس ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہوگی اس جنگ کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی جب خلافت مشہور ہوگی اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر ملک عرب کی مدینہ کی فوجیں آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خراسان سے ایک لشکر جائے گا آپ کی مدد کے لیے، وہ بھی آپ کی فوج میں شامل ہو جائے گا، آپ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ عیسائی دنیا جب عرب کی فوجوں کے اجتماع کا حال سنے گی اور یہ سنے گی کہ عرب کی فوجیں لڑنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں، اس وقت عیسائی دنیا روم اور دیگر ممالک سے اپنی فوجیں جمع کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس وقت عیسائیوں کی فوج کے 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی اور فوجی ہوں گے۔ کل تعداد عیسائیوں کی فوج کی 8,40,000 ہوگی۔ یہ پوری فوج شام میں آ کر جمع ہو جائے گی عیسائیوں کی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کریں گے۔ زیارت کرنے کے بعد ملک شام کے ایک علاقے دمشق میں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے، قیام کریں گے اور آپ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو نصارہ کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو نصارہ کے خوف سے بھاگ جائیں گے۔ ان مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو لڑتا ہوا شہید ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ بدر و احد کے شہداء کے مراتب کو پہنچ جائیں گے۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو لڑتا ہوا فتح حاصل کر لے گا، جنگ جیت جائے گا، جنگ میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ جنگ کی کیفیت کچھ اس طرح ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر میں سے ایک بڑی جماعت کا انتخاب کریں گے میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی کی وہ جماعت عہد کرے گی یا تو میدان جنگ فتح کریں گے یا ہم مر جائیں گے۔ چنانچہ یہ عیسائیوں کے مقابلے کے لیے جائے گی اور صبح سے لے کر شام تک لڑتی رہے گی، آپس میں تلواریں ٹکراتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد رات ہو جائے گی، رات ان دونوں جنگ کے درمیان حائل ہو جائے گی، دونوں لشکروں کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی یہ جماعت تقریباً پوری کی پوری شہید ہو چکی ہوگی سوائے چند آدمیوں کے۔ ان چند آدمیوں کو لے کر حضرت امام مہدی لشکر میں تشریف لائیں گے۔ اگلے روز پھر اس لشکر میں سے ایک بڑی جماعت کا انتخاب کریں گے۔ وہ جماعت بھی عہد کرے گی یا تو ہم میدان جنگ کو فتح کریں گے یا مر جائیں گے۔ یہ اس جماعت بھی صبح سے شام تک لڑتی رہے گی۔ یہ دوسرا دن ہوگا۔ شام تک یہ جماعت بھی تقریباً ساری کی ساری شہید ہو جائے گی، کچھ لوگ بچیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی اس تھوڑی سی جماعت کو لے کر کے لشکرگاہ میں تشریف لائیں گے۔ تیسرے دن پھر ایک جماعت کو منتخب کریں گے۔ وہ جماعت بھی یہ عہد کرے گی یا تو ہم میدان جنگ فتح کریں گے یا مر جائیں گے۔ بہرحال یہ جماعت بھی صبح سے شام تک لڑتی رہے گی، رات دونوں لشکروں کے درمیان حائل ہو جائے گی اور حضرت امام مہدی کی اس جماعت میں سے تقریباً سارے ہی لوگ شہید ہو چکے ہوں گے، تھوڑے سے لوگ بچیں گے۔ حضرت امام مہدی اس تھوڑی سی جماعت کو لے کر پھر لشکرگاہ تشریف لائیں گے۔ چوتھے روز چونکہ لشکر ہی تقریباً ختم ہو گیا ہوگا، حضرت امام مہدی نے کچھ لوگوں کو رسد کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا لشکر ہوگا تو کچھ لوگ کھانے پر، کچھ کھانا بنانے پر، کچھ غلے کی حفاظت پر، کچھ پانی کی حفاظت پر مقرر ہوں گے۔ ان تمام لوگوں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کہیں گے تم سب تیار ہو جاؤ، آج تمہیں نکلنا ہے۔ چنانچہ اس جماعت کو لے کر نکلیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جماعت تھوڑی سی ہوگی لیکن اللہ رب العزت اس جماعت کے ذریعے عیسائیوں کو شکست دے گا، عیسائیوں کو زیر کر دے گا اور اس جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ جماعت زبردست جنگ کرے گی، تھوڑی سی جماعت ہوگی اور عیسائیوں کو قتل کرے گی۔ اس روز عیسائیوں کو اس قدر قتل کیا جائے گا کہ عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کی بو نکل جائے گی۔ پھر اس کے بعد عیسائی بھاگنا شروع کر دیں گے، مسلمان ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم واصل کریں گے، بہتوں کو جہنم واصل کر دیں گے اور کچھ بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس جنگ کے، اس میدان کے جابازوں اور شیروں پر بے انتہا مال غنیمت، بے انتہا مال تقسیم فرمائیں گے، بے انتہا انعام و اکرام کریں گے۔ لیکن اس انعام اور اکرام سے، اس مال و دولت سے کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے قبیلے اور بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں سے فی صدی صرف ایک آدمی باقی رہے گا، ایک آدمی بچا ہوگا۔ یعنی اگر کسی خاندان اور قبیلے کے 100 آدمی لڑنے کے لیے گئے ہوں گے تو 99 قتل ہو چکے ہوں گے، صرف ایک آدمی بچے گا۔ اس لیے ان کو انعام اور اکرام پر کسی طرح کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں حضرت امام مہدی کی جو دوسری جنگ ہے قسطنطنیہ کی فتح، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں، لائک بھی کریں۔ فقط والسلام۔